کیتھرین تو ہمیشہ سے روحانی زندگی کی دولت کمانے کی خواہشمند تھی اور اس کے لیے اس نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہی یہ تحریک چلائی، لیکن اس کی کمالیت تک پہنچنے اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے اسے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑا، جب تک کہ اسے ریاستی رہبات کا جوبہ نہ ملا۔ اس کے بعد مقدس ڈومنی کی وفادار بیٹی نے کمالیت کی بلند ترین چوٹی سر کرنے کے لیے اپنی جدوجہد تیز کر دی اور ایک باصلاحیت شہد کی مکھی کی طرح ہر طرف سے شہد اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس غرض سے اس نے اپنے آپ کو مسلسل مراقبہ میں مستغرق کر لیا۔ اپنے الہی دولہ کو مضبوطی سے گلے لگائے رکھنے کے لیے اس نے اپنے دل کے نہا خانوں میں ایک صحرا تعمیر کر لیا اور اس میں گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے لگی۔ وہ اکثر اپنے آپ سے مخاطب ہوتی کہ اے کیتھرین، اب تو رہبانہ زندگی میں داخل ہو چکی ہے اور تجھے بالکل زیب نہیں دیتا کہ تو پرانی ڈگر پر چلتی رہے۔ تیری اس زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب تجھے اپنی جماعت کے قوانین اور دستور کے مطابق رہنا سیکھنا ہے۔ تجھے اعلیٰ اور بلند مرتبت پاکیزگی کو پہننا ہے جو تیرے لباس کا سفید رنگ پیش کرتی ہے، اور کالے رنگ کی نسبت سے تجھے دنیا کے لیے مرنا ہے۔ ہر وقت تجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے اور سوچ بچار کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ یہی وقت کی پکار ہے کہ تو تنگ راستے پر چلے جو بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں۔ ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیتھرین قبر کی طرح خاموش ہو گئی اور صرف اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے صلاحکار فادر سے بولتی، جس نے اس کے ایسے اعتکاف کو سراہا۔ لہذا کیتھرین نے متواتر 3 سال تک اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی کوٹری میں قید کر لیا اور سوائے گرجا گھر جانے کے وہ اور کسی جگہ باہر نہیں جاتی۔ یہاں تک کہ کھانا کھانے کے لیے بھی اسے باہر نکلنے کی ضرورت پیش نہ آتی، چونکہ اس نے پکا کھانا کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا اور کھانے میں بھی ناقابل یقین حد تک کمی کر دی تھی۔ صرف تھوڑی سی روٹی کے علاوہ کچھ اور کھا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس پر بھی وہ روح کی خوشی اور سکون محسوس نہیں کرتی۔ اسے اب بھی اپنے تزکیہ نفس میں کمی محسوس ہوتی۔ مزید بدنی طہارت اور روح کی آلودگی دور کرنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کھانے سے پیشتر خدا کے حضور اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے گی۔ یوں وہ ہر روز اپنی روح کی آبیاری کرنے کے بعد بدنی سہارے کے لیے کچھ کھانا کھاتی۔ اگرچہ یہ کوئی آسان کام نہیں، مگر کیتھرین کی مستقل مزاجی اور مصمم ارادے نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اس نے اپنے حواس کو اس قدر قابو میں کر لیا کہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں صحرا اور شہروں کی رونقوں میں تنہائی کو ڈھونڈ لیا۔ کسی بھی قسم کا شور و گل اس کی قلبی اور تخیلی خلوت خانے کی مضبوط دیواروں میں سے داخل نہ ہو سکتا تھا۔ کیا کوئی بھی ایسا انسان ہے جو اس کی شب بیداریوں، دعاؤں، ریاضتوں، قرابتوں اور آنسوؤں کی کثیر بارش کا حساب کر سکتا؟ کیتھرین ہر رات ڈومینیکن مبشرین کے دن بھر کے رسالتی کاموں کے بعد سو جانے پر ان کے حصے کا جاگ کر دعا کرتی، اور جب وہ صبح سویرے بیدار ہو کر خدا کی حمد و ثنا کے لیے اپنے گرجا گھر کی گھنٹی بجاتے تو پہلی نہیں بلکہ دوسری گھنٹی کی آواز پر وہ اپنی دعا سے اٹھ کر خداوند اپنے دلہا سے مخاطب ہوتی اور کہتی،
اے خدا، میرے بھائی ڈومینیکن فادرز اور تیرے خادم اب بیدار ہو چکے ہیں۔ جب تک وہ نیند میں آرام فرما رہے تھے، میں تیرے حضور ان کے لیے دعا گو تھی، اور تو انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں ہر خطرے اور مصیبت اور دشمن کے شیطانی پھندوں سے بچائے رکھے۔ اب جب وہ تیری حمد و ثنا کے لیے تیار ہیں تو میں تھوڑا سا آرام کر سکتی ہوں۔ اور اس طرح وہ ایک لکڑی کے تختے پر سکون سے لیٹ جاتی اور ایک اور چھوٹی لکڑی کو اپنا تکیہ بنا لیتی تھی۔